مسلمانوں آج حالات بگڑ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بنیادوں پر معاملہ بگڑ رہا ہے۔ یہ بے ضمیر مسلمان بیٹا کی شادی کرتا تو ڈی جے بجاتا، مسجد کے سامنے نچنیا کی طرف بچوں کو نچواتا ہے۔ اب دوسرا اگر خدا نہ خواستہ گاؤں میں ڈی جے بجا دے تو اس کا موڈ بگڑ جاتا ہے اور حالات کو بگاڑ کر کے آپ طوفان برپا۔ شرم تو خود نہیں کہ ہم یہ عمل کرتے اور دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے چلے۔ میری ذمہ داری ہے کہ پہلے ہمیں سنبھلنا چاہیے۔ آپ اپنے مذہب سے جڑیے، مضبوطی کے ساتھ جڑیے اور دوسروں کے مذہب کا بھی احترام کرنا سیکھیے۔ کسی کو برا کہنا، کسی پر انگلی اٹھانا آپ کے نبی اور آپ کے قرآن نے اس کی تعلیم دی رہی۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ خود اپنے مذہب پہ عمل نہیں اور دوسروں کے مذہب پہ تنقید کرتے ہیں۔ ایک گاؤں میں ایک نوجوان غیر مسلم پچھم طرف رک کر کے پیشاب کر رہا تھا، تو یہاں کا ایک نوجوان جوشیلا جا کے کالر کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ پچھم طرف پیشاب کرو، ادھر میرا مکہ مدینہ، کیسے تم نے پیشاب کیا؟ وہ بیچارہ ٹھٹک گیا، چھوڑ دیا۔ دوسرے تیسرے دن دیکھا کہ وہی مسلمان خود پچھم طرف پیشاب کرتا، تو یہ کالر تو نہیں پکڑا، رکا رہا۔ جب پیشاب سے فارغ ہوا تو کہا کہ کل ہم نے ایسا کیا تو تم نے کالر پکڑا، آج تم کیوں ایسا کر رہے؟ کہا چپ رہو، تم کو بولنے کا کوئی حق نہیں، مکہ مدینہ ہمارا ہے کہ تمہارا؟ یعنی میرا بیل میں کلہاڑی سے نہ تو تم کو بولنے کا حق نہیں، میں مسجد کے سامنے ڈی جے بجاؤں، حرام تمہارا ڈی جے، ناچو تم اپنی اولاد کو لے کر کے، تو یہ قرآن سنت ہے، اور دوسرا اگر ڈی جے بجائے تو یہ حرام ہے۔ یہ ہمارے عقل کی کھوٹ ہے۔ لوگوں پہلے آپ مذہب کے پابند بنیے، اپنے کو باشعور بنائیے، مذہب کی پابندی کو زندگی کا حوالہ دیجیے۔ کیا آج مذہب پہ عمل ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اشاروں کے ذریعے 700 جگہ میں نماز کا حکم دیا اور صراحت کے ساتھ 70 جگہ میں نماز کا حکم دیا۔ آج ایمانداری سے بولو، اللہ کے نبی دنیا سے جا رہے ہیں، صحابہ کان لگائے ہوئے ہیں کہ زبان سے آخری بول کیا نکلے گی؟ نبی کے آخری بول تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میں دنیا سے جا رہا ہوں اور آخری نصیحت کرتا ہوں کہ نماز کی حفاظت کرتا۔ بولو آج نبی کے آخری بول، قرآن کے 700 مرتبہ کہی ہوئی بات پر آج یہ قوم کئی فیصد عمل کر رہی ہے؟ بولو آج 90% مسلمان 5 وقت کے نماز سے دور ہے یا نہیں؟ فخر سے کہتا کہ مسلمان۔ لوگوں مسجد پہ کوئی اینٹا پھینک دے تو مسلمان کا بیٹا سر کٹانے کے لیے تیار ہوتا، لیکن وہی مسلمان کا بیٹا مسجد میں سر جھکانے کے لیے تیار نہیں۔ لوگوں سر جھکانا سیکھو گے تو سر کٹانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اپنی مسجد کو آباد رکھو گے، سجدوں سے اپنی پیشانی کو زندہ رکھو گے، خدا کی قسم اللہ تمہارے تحفظ کا انتظام کرے گا۔ لوگوں دین کو ہم نے قبول کیا، اس دین پر خود جمنا اور دوسروں کے دین کا احترام کرنا، بولو یہ میرے نبی کا دیا ہوا سبق ہے کہ نہیں؟ تو آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کیا انشاءاللہ اگر آج سے ہم لوگ 5 وقت کی نماز سے دور تھے تو نوجوانوں کتنی پیاری ہے جوانی کی عبادت، بولو ہے کہ نہیں؟ لیکن نوجوان سے کہو، کہتا ہے کہ مفتی صاحب ابھی ہم لوگوں کو تھوڑی مہلت دے دیں، جب 55-60 میں جائیں گے تو خود ہی راستہ پکڑ کر۔ ہم نے کہا کہ تم لکھ کے دو، اللہ عمر میں برکت دے، کون گارنٹی لے گا کہ 55 سال کو دیکھے گا؟ بولو حالات مشکل ہے کہ ابھی سنیچر اگلے کی بات ہے، اسی مظفرپور میں صبغت اللہ رحمانی کا بھائی نعمت اللہ رحمانی 3 مہینے پہلے اس کی شادی ولیمہ شان سے کیا، اور ابھی رات کو سویا تو صبح لاش اٹھی، وہ زندہ نہیں ہو سکی۔ لوگوں یہ زندگی کی کہانی، بیٹا گھر سے نکلتا ہے، ماں باپ سے کہہ کے جاتا کہ میں شام کو لوٹوں گا، لیکن وہ نہیں لوٹتا، اس کے موت کی خبر اس کے گھر آ جاتی ہے۔ لوگوں کل کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھ کو یاد کرو گے تو میں وقت پر تم کو یاد کروں گا۔ اگر تم نے مجھ کو یاد نہیں کیا تو اللہ بے نیاز ہے، وہ کبھی آپ کے لیے پابند نہیں ہے کہ وہ بھی آپ کو یاد رکھے۔ اس ملک میں اس کے علاوہ کوئی سہارا نہیں، اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں۔ چپک جاؤ اس چوکھٹ سے جہاں سے اللہ کی مدد ملتی ہے، جھکا دو اپنی پیشانی۔ مسلمانوں
کتنی نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں۔ بولو آج اگر 5000 کا کوئی نوکر رہتا 24 گھنٹے دروازے پر کھڑا رہتا، لوگوں کبھی اندازہ کرو کہ ایک کتا آپ پالتے ہو، دروازے پہ رکھتے ہو، رات کو 2 روٹی کھلا دیتے ہو، آپ سو جاتے ہیں لیکن وہ کتا رات بھر آپ کے دروازے پر بھوکتا رہتا ہے۔ بولو 2 روٹی کی وجہ سے ایک ناپاک جانور میں یہ وفاداری ہے کہ رات بھر آپ کے گھر کی پہرےداری کر سکتا۔ کیا ہم مسلمان ایمان والے لاکھوں نعمتوں کے صدقے میں کیا اس مالک کی چوکھٹ پر 10 منٹ سر جھکا سکتے کہ کیا میرا ضمیر اس ناپاک جانور سے بھی گندا ہے؟ کہہ رہا میرے ایمان اس سے بھی زیادہ بے وفائی کا ہے۔ مسلمانوں چپک جاؤ اپنے کو اللہ کے اس چوکھٹ سے۔ 70 مرتبہ جس بات کا حکم ملا مذہب کے پیروکار ہو تو طے کرو کہ انشاءاللہ نبی کے آخری نصیحت کی ہم انشاءاللہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ مجمع جو میرے سامنے بیٹھا ہے یہ خالی جمعہ والا مسلمان نہیں بلکہ 5 وقت میں کم سے کم 1 مرتبہ خدا کے گھر میں اپنا چہرہ دکھانے والا ضرور بنے گا۔ بولو گے انشاءاللہ؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ تو میری ہمت بڑھا دو، اللہ قبول فرمائے۔ پس میرے بھائیوں انسانیت کا 5 پیغام، اپنی جان کی بھی حفاظت کرو، دوسروں کے جان کی بھی حفاظت کرو۔ دوسرا پیغام اپنے مال کی بھی حفاظت کرو، دوسروں کے مال کی بھی قدر کرو۔ تیسرا پیغام جیسے اپنی عزت کی حفاظت اور قدر کرتے ہو دوسروں کی عزت اور حفاظت اور قدر کرو۔ چوتھا پیغام اپنے عقل کی بھی حفاظت کرو، دوسروں کی عقل کی بھی حفاظت کرو۔ 5واں پیغام اپنے مذہب پہ جمو، جیسے اپنے مذہب سے محبت رکھتے ہو دوسرے کے مذہب کا احترام کرنا سیکھو۔ بولو یہ 5 باتیں اگر مل جائے تو کیا انشاءاللہ انسانیت تازہ ہوگی یا نہیں؟ انسانیت کی بہار آئے، سماج میں سکون آئے، انسانیت مری ہوئی دوبارہ زندہ سانس لے گی۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے، میں گزارش کروں گا کہ یہ پیغام اپنے گھر تک لے کے جائیے گا اور عمل میں اس کو لائیے گا اور نیت کیجئے گا کہ انشاءاللہ زندگی بھر اس پیغام کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ مدرسہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں بولو یہی پیغام عام کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ارے بولو کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ہم لوگ اسکول میں کالج میں ABCD پڑھ سکتے ہیں، ہم جا کر کے جو بھی دنیا کا علم ہو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن بتاؤ یہی مدرسہ سکھاتا ہے کہ جس نے تم کو پیسہ کیا اس کی عبادت کرو، جس ماں نے تم کو پالا اور باپ نے بڑھایا اس کی خدمت کرو۔ یہی وہ سکھاتا ہے کہ تیری ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، یہی سکھاتا ہے کہ بڑوں کا اکرام کرو، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرو، یہی سکھاتا ہے کہ زنا حرام ہے، چوری حرام ہے، شراب حرام ہے۔